السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 46۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زندگی اے زندگی، غم نہ دے اے زندگی، نہ چلا ہاتھوں کو یوں چھوڑ دے کوئی خوشی۔ قسمت نے یہ چھوڑا ہمیں، شیشہ بنا کے توڑا ہمیں۔ زخموں سے ہے سانسیں بڑی، زخموں کو تھوڑا سینے دینا، جینے دینا، جینے دینا، زندگی تو جینے دینا۔ وہ بے حال جیل کے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ جب سے اسے روشانے اور اپنے بچے کے متعلق خبر ملی تھی تب سے اس کے دل کو چین نہیں مل رہا تھا۔ اوپر سے پولیس والے بھی اسے مسلسل ٹارچر کر رہے تھے کہ وہ عمر کے قتل کا جرم اور لیسے کو اغوا کرنے کا جرم قبول کر لے۔ اس نے عارف کو پلان تو سمجھا دیا تھا لیکن اسے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا یہ منصوبہ پورا ہو سکے گا۔ اس وقت اس کا جسم درد سے چور ہو رہا تھا لیکن اس جانے جہاں کے آگے کس بدبخت کو اپنا درد محسوس ہونا تھا۔ وہ کتنے گھنٹوں سے بس یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی روشانی اور اس کا بچہ محفوظ رہے۔ زندگی میں ایک وقت پر وہ اتنا بے بس ہو جائے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سعادت ولا سے سیدھا وہ شیراز کے دوسرے گھر کی طرف گیا تھا۔ اس گھر کا ایڈریس اسے شانزے سے ہی ملا تھا۔ یہ عالیشان گھر پرنسپل معراج کا تھا۔ اسے یقین تھا یہاں سے اسے آباد کے متعلق کچھ معلومات مل جائے گی۔ اس نے گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی کھڑی کی اور سوچنے لگا کہ اندر جا کے کیا بات کرے۔ اگر اندر اسے بات مل گیا تو وہ اس سے کیا بات کرے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب گھر کے دروازے سے آباد نکلتا دکھائی دیا۔ آباد کو باہر جاتا دیکھ عارف ایک دم ایکٹیو ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ آباد نے اپنی گاڑی کے پاس جا کے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر سن سے گاڑی بگا لے گیا۔ آباد کی گاڑی کی رفتار دیکھ عارف نے بھی اسی رفتار میں گاڑی بگائی تھی۔ آباد کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ عارف اس کا پیچھا کر رہا ہوگا۔ یہ شیان کی کوئی بلائی تھی جو قدرت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ آباد گھر سے فارم ہاؤس جانے کے لیے نکلا تھا اور عارف اس کے پیچھے فارم ہاؤس تک پہنچ گیا تھا۔ یہ فارم ہاؤس کافی سنسان جگہ پر موجود تھا۔ آباد گاڑی سے کچھ سامان نکال کر اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ ایک پل کو تو عارف نے سوچا کہ وہ بھی آباد کے پیچھے اندر چلا جائے لیکن دماغ نے صاف نفی کر دی۔ وہ تنہا اندر جانے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اندازہ تھا کہ یہ سب اکیلا بات نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ضرور کوئی ملا ہوا۔ وہ اندر جا کے معاملہ نہیں بگاڑنا چاہتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ روشانی اندر موجود تھی، جب ہی تو بعد رات کے وقت اتنی رازداری سے ادھر آیا تھا۔ وہ پولیس کو بھی اطلاع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پولیس تو خود بک چکی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ وقت بہت نازک ہے اس لیے انہیں پھوٹ پھوٹ کے قدم رکھنے تھے۔ وہ دونوں روشانے کو مسلسل انجیکشن لگا رہے تھے جس کے باعث وہ بہت کم ہوش میں آتی۔ آباد اور عمر دونوں ہی ابھی اس کی امید سے ہونے سے ناواقف تھے۔ علیزے بھی اسی فارم ہاؤس میں تھی مگر عمر ایسا باپ تھا جو اپنی بیٹی کا بھی نہیں تھا۔ وہ علیزے پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ علیزے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس کے برابر میں ہی بیڈ پر روشانے لیٹی ہوئی تھی۔ علیزے کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ سے اترنے کے لیے آگے کی جانب بڑھی تھی اور دھڑام سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے علیزے نے حلق سے بلا چلا چلا کے رونا شروع کر دیا تھا۔ علیزے کی فلک شگاف تار سن روشانی ایک دم سے ہی چونک کر اٹھ گئی تھی۔ سامنے علیزے کو فرش پر گرا دیکھ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ علیزے مسلسل رو رہی تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ علیزے بیٹا چپ ہو جاؤ، کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کا سر سہلاتی اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی لیکن علیزے کا رونا ابھی بھی ویسا تھا۔ یا اللہ، بچی کی زیادہ چوٹ نہیں لگ گئی ہو؟ اسے سینے سے لگاتی اپنی جگہ سے اٹھی اور جیسے تیسے کر کے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ عمر دیکھو، علیزے کے چوٹ لگی ہے، وہ بہت رو رہی ہے۔ سیڑھیوں کے پاس آ کے وہ زور زور سے عمر کو پکارنے لگی تھی۔ اس کی آواز سن عمر بھاگا بھاگا آیا اور علیزے کو اس کی گود سے چھین لیا۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم نے اسے نقصان پہنچا دیا۔ وہ زہر خندہ لہجے میں بولتا اور روشانے کی جانب بڑھا تھا۔ جب اس کی بات سن روشانے کے سب کی تنابیں ٹوٹی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے اپنی 5 انگلیاں عمر کے گال پر چھاپ دی تھی۔ گھٹیا انسان، مجھے اپنی طرح مت سمجھو،
میں کسی اپنے کے ساتھ تو کیا غیر کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تم کیسے باپ ہو؟ انتقام کی آگ میں تمہیں اپنی بیٹی بھی نہیں دکھ رہی؟ بہتر ہوگا تم علیسے کو ہاسپٹل لے جاؤ فوراً۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی بات سن عمر نے مٹھیاں بھیجتے اسے گھورا اور پھر اپنی توہین کا بعد میں بدلہ لینے کا سوچ کر علیسے کو گود میں لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اب کے بارش میں تو یہ کارڈ سیاہ ہونا ہی تھا، اپنی کچی بستیوں کو بے نشاں ہونا ہی تھا۔ کس کے بس میں تھا ہوا کی وحشتوں کو روکنا؟ برگے گل کو خاک، شعلے کو دھواں ہونا ہی تھا۔ جب کوئی سمت سفر طے تھی نہ حد رہ گزر، میں زباں رکھتا تھا مجھ کو بے زباں ہونا ہی تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد نہ جانے کیوں اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، اسے سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر چھپائے رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ حیوانوں کے درمیان میں موجود ہے، اس جگہ پر وہ اور اس کا بچہ بالکل محفوظ نہیں تھا۔ عمر کی آنکھوں میں جلتی انتقام کی لو سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ شیان کہاں ہو تم؟ جب بھی مجھ پر برا وقت آتا تھا مجھے بچا لیتے تھے، پلیز شیان واپس آ جاؤ، مجھے اور ہمارے بچے کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ وہ آنکھیں موندے گٹی گٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ اس کی دردناک سسکیاں اس کمرے کی دیواروں میں جذب ہو رہی تھی اور ارد گرد موجود خدا کی مخلوق اس پیاری سی لڑکی کے لیے دعائیں کر رہی تھی جو بہت جلد قبول ہونے والی تھی۔ وہ آفس کا سارا کام نپٹا کے تھک کر اپنے کمرے میں آیا تو بیڈ پر لیٹی اپنی معصوم محبت کو دیکھ ایک خوبصورت سا احساس ہوا۔ گھر کی افراتفری میں انہیں موقع ہی نہیں مل رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ مہرماں گھر کا سارا کام نپٹا کے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے خود کو بہت ٹوٹا ہارا محسوس کر رہا تھا اب خاصا پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور مہرماں کے سرہانے جا بیٹھا تھا۔ یہ معصوم شکل اور خوبصورت نقوش والی لڑکی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ وہ کیا تھی قیام نوید کے لیے یہ وہ خود جان جاتی تو خود سے محبت کر بیٹھتی۔ مہرماں کے سرہانے بیٹھ اس نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ قیام کے دہکتے لمس پر بھی نہ اٹھ سکی۔ اوف، میڈم کو کوئی پرواہ ہی نہیں اپنے شوہر کی۔ اس کے بے خبر سونے پر وہ مصنوعی خفگی ظاہر کرتا فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جتنی تکلیفیں سعادت ولا کے مکین اٹھا رہے تھے اس بات سے بے خبر تھے کہ کچھ مشکلات کے بعد ان کی زندگی ایک خوبصورت سفر پر روانہ ہونے والی تھی۔ وہ شیراز کے کمرے میں بیٹھ کے آگے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شیراز بیڈ پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ قدرے 2 منٹ بعد اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ شانزے کی جانب کیا تھا۔ شانزے نے چونک کر اسکرین کی جانب دیکھا جہاں کسی خوبصورت نوجوان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ایک نظر اس تصویر کو دیکھ شانزے سوالیہ نظروں سے شیراز کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ لڑکا میرا بزنس پارٹنر ہے، بہت اچھا اور سلجھا ہوا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اسے پسند کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، پھر مجھے سکینہ کی شادی کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ شانزے کی سوالیہ نظریں بابتا وہ سنجیدگی سے اسے وضاحت دینے لگا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ شیراز کی بات سن وہ بڑی مشکل سے بول پائی تھی۔ کیوں؟ اس کی بات سن شیراز نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ اگر آپ پر میں بوجھ بن گئی تو کوئی بات نہیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے بولتی کمرے کی حدود سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ شیراز اس کی بات سن کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں آفس میں بیٹھے کسی شخص کے منتظر تھے۔ شیراز اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا جبکہ عارف بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلنے پر انتصار کی گھڑیاں جیسے ختم ہوئی تھی۔ عارف نے اضطراب سے پہلو بدل کر اندر آنے والے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک وجیہہ شخص تھا جس نے اپنی آنکھوں کو دھوپ کے چشمے میں قید کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نوجوان نے اندر داخل ہوتے خوبصورت آواز میں سلام کیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا، جبکہ ان دونوں کا یارانہ دیکھ عارف کو ایک دم شیان یاد آ گیا تھا جس کے باعث اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے۔ مان، یہ ہے عارف اور عارف یہ ہے انسپکٹر مان۔ شیراز نے ان دونوں کا تعارف کرایا تھا۔ السلام علیکم، نائس ٹو میٹ یو عارف۔ تمہاری اور شیان کے بارے میں بہت تعریفیں سنی ہے شیراز سے، اور تم لوگوں کو دیکھنے کا بہت تجسس تھا مجھے۔ مان نے اپنی آنکھوں چشمے کو ہٹاتے کافی ستائش سے عارف کو دیکھا تھا۔ تھینک یو سر، عارف سر خم کرتا بولا تو مان اس کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ عارف مجھے ڈیٹیل بتاؤ، شیان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ مان اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ شیان دراصل مزاج کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، وہ منافقت نہیں کرتا، اس لیے اس کی کئی لوگوں سے دشمنی ہے، لیکن غیروں کی دشمنی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا جتنا اپنوں کی دشمنی نے بگاڑ دیا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بتاؤ۔ مان تشویش سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔
شیان کا بھائی عمر اس کا دشمن ہے اور مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ مل کر شیان کو پھنسا کے اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ عمر اس کی بیوی کو کیوں کڈنیپ کرے گا؟ مان تعجب سے پوچھنے لگا۔ عمر کی منگیتر تھی اس کی بیوی، لیکن عمر باہر سے شادی کرایا تھا، جس کے بعد رخسانے کی شادی شیان سے ہو گئی تھی۔ شیان کی شادی والے دن ہی عمر کی بیوی اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی، جس کے بعد عمر پھر سے رخسانے کے پیچھے لگا تھا۔ اس نے رخسانے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، تب اسے شیان نے بہت مارا تھا اور اسے گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ عارف نے ساری بات تفصیل سے مان کو بتائی تو وہ ایک سر داغ پڑ کے رہ گیا۔ یار کیسا زمانہ آ گیا ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ خیر تم فکر نہیں کرو، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن اس بات کا اندازہ اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں شیان نے ایک بار اپنی بے گناہی ثابت کر دی نا، اس کے بعد اس کے مجرموں کو انجام تک میں خود پہنچاؤں گا۔ مان پختگی سے بولا تو عارف اس کو شکرمند نظروں سے دیکھتا مسکرانے لگا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پاس آیا تو دیکھا شیان سر جھکائے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے محبت سے اپنے دوست کو دیکھا تھا، آج کتنی تکلیفوں کے بعد اس کے دوست کی زندگی میں سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ اپنے دوست کی رہائی کے لیے وہ کتنی جدوجہد کر رہا تھا، یہ صرف شیراز اور مان ہی جانتے تھے۔ شیان کی بری حالت دیکھ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اس کے دوست کی تکلیفیں اس کے حصے میں آ جائیں۔ بھیگی آنکھوں کے کنارے صاف کر کے اس نے برائی آواز میں شیان کو پکارا تو شیان اس کی آواز سن اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ یار عارف کہاں رہ گیا تھا تو؟ 2 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تو عارف نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرانے لگا۔ شیان تھوڑی اور ہمت کر، اس کھیل کا انجام ہونے والا ہے۔ میں نے پتہ کر لیا ہے، بعد نے رخسانے کو کڈنیپ کیا ہے اور عمر زندہ ہے۔ اس نے خود کو دنیا کی نظر میں مار کر دوسری شناخت بنا لی ہے۔ وہ تجسس سے اسے بتا رہا تھا۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہاں دیکھا تو نے عمر کو؟ شیان کی آنکھوں میں امید کے جگنوں چمک اٹھے تھے۔ وہاں کے ایک ملازم سے بہت مشکل سے گلوایا ہے میں نے، بہت پیسے دیے ہیں اس کو۔ اس نے ہی بتایا کہ عمر اور اس کی بیٹی وہی موجود ہے۔ مجھے پتا تھا یہ میرا بھائی نہیں جانور ہے۔ شیان نے غصے سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ شیان میری بات سن، انسپکٹر مان جو ہے وہ شیراز بھائی کے دوست ہیں اور ہماری مدد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ بڑے بڑے کیسوں کی تفتیش کرتے ہیں۔ تجھے پولیس والوں کے تشدد سے بچانے کے علاوہ کھانا پینا اور کپڑے بھی انہوں نے ہی مہیا کیے ہیں۔ وہ تجھے ایک رات کا وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ آج رات تجھے دوسرے جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا، جس میں ایک سرنگ ہوگی۔ تو اس راستے سے باہر نکل آنا، میں روڈ پر تیرا انتظار کروں گا۔ پھر ہم دونوں وہاں سے فارم ہاؤس جائیں گے، ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑ کر دنیا کے سامنے کر دیں گے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے میرے دوست۔ عارف نے اسے تفصیل سے ساری بات سمجھائی تو وہ پرسکون ہو گیا۔ اسے خود پر یقین تھا کہ وہ یہ خطرہ مول لے گا۔ رات تک شیان کو دوسرے جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا اور مان کے کہنے پر چند ایماندار پولیس آفیسرز بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ انسپکٹر ریاض اور اس کے ساتھ ملے ہوئے پولیس والوں کو مان نے رشوت لینے کے جرم میں 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کرا دیا تھا، جس کے بعد آج کل شیان سکون سے جیل میں رہ رہا تھا۔ مان نے بھی اپنی طرف سے ساری تیاری کی ہوئی تھی۔ وہ شیان اور عارف کو ہرگز اکیلا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ان کے پاس بس ایک رات کا وقت تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آنے والی صبح شیان کے لیے جینے کی نئی امنگ لے کر آنے والی تھی یا موت کا پیغام۔ رات کا اندھیرا پوری طرح سے زمین پر پھیل گیا تھا۔ وہ روتے روتے کب سو گئی تھی اسے معلوم نہیں تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھول کوئی اندر داخل ہوا تو وہ چونک کر اٹھ گئی۔ عمر تیکھے چتونوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے خطرناک ارادے دیکھ وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ اوف رخسانے، تمہیں پتا ہے میرے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا تم سے دور رہنا، لیکن اتنا تو مجھے بھی لحاظ ہے کہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، اس لیے میں یہ خلا کے کاغذات لے آیا ہوں۔ تم شیان سے خلا مانگو اور یہ لکھ کے دو کہ تم اپنی مرضی سے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوئی ہو۔ عمر نے اس کے قریب آتے چند پیپرز اس کے سامنے پھینکے تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان پیپرز کو دیکھتی رہ گئی۔ شیان کے ساتھ گزرا ایک ایک پل اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا تھا۔ لگ رہا ہے ایک تماچے سے تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئے جب بھی دوسرا گال بھی آگے کر رہے ہو۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی بولی تو وہ تیش میں آتا گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور پھر اس کا منہ دبوچ لیا۔ اس نے جتنی طاقت سے رخسانے کا چہرہ اپنی مٹھی میں دبوچا تھا، رخسانے کی چیخ نکلتی رہ گئی تھی۔ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ تمہاری اتنی اوقات ہے؟ 2 منٹ نہیں لگیں گے مجھے تمہاری عزت نیلام کرنے میں۔ شرافت سے اس خلا نامے پر دستخط کرو ورنہ شیان کو پھانسی کے پھندے تک جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور پھر بیوہ ہونے کے بعد تو تمہیں مجھ سے ہی نکاح کرنا پڑے گا۔ چھوڑو مجھے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ رخسانے خود کو عمر سے چھڑوانے کی تنگ و دو کرنے لگی۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں رخسانے میڈم، کہو تو کر کے دکھاؤں۔ عمر نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ وہ بیڈ پر اتنی زور سے گری تھی کہ ہلکے بل چلا اٹھی۔
تکلیف کے مارے اب وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی تھی۔ بولو سائن کرو گی یا میں؟ وہ بات درمیان میں چھوڑ کر مانی خیزی سے اسے دیکھنے لگا جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔ پلیز عمر ایسا مت کرو، اگر ہمارے بچے کو کچھ ہوا تو شیان تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ عمر کے آگے چھوڑ کر التجا کی، مگر اس کی بات سن مقابل کو ایک دم خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ارے واہ، یعنی کہ شیان کی دو جانیں بسی ہیں یہاں، زبردست! اب تو اس انتقام لینے میں اور بھی مزہ آنے والا ہے۔ بیچارہ شیان باپ بننے سے پہلے ہی اپنی اولاد کھو دے گا، وہ مکاری سے کہتے اپنا بیلٹ نکالتا اور شانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خدا کے لیے عمر، اس معصوم پر رحم کرو جو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، آخر اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ روتی ہوئی دہائیاں دینے لگی تھی جب عمر نے پوری قوت سے بیلٹ گھما کے اس کی کمر پر دے مارا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔